ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آج کل ایک بہت ہی زیادہ تفرقہ بازی کرنے والا ایک فرقہ وہ اپنے پر کھول رہا ہے، جس کو ہم رافضیت شیعیت کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا پر کھولنا صرف اس حد تک سیمت نہیں ہے جس میں وہ خود ہے، کیونکہ ان کے عقائد سے پوری دنیا واقف ہے کہ وہ کتنے گندے عقائد ہیں، اور انشاءاللہ آگے آنے والی کچھ ویڈیوز میں ان کو ہم ڈسکس بھی کریں گے کہ ان کے وہ عقائد کون سے ہیں جن کی بنا پر وہ کافر ہیں، رافضی ہیں اور شیعہ ہیں۔ تو صرف اس بات کو لے کے میں آپ سے کچھ بھی بات کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ جو لوگ سنی ہیں، جو ظاہری سنی دکھ رہے ہیں، ان کے لحاظ سے میں آپ سے اس ویڈیو میں بات کروں گا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو سنیت کا لبادہ تو اوڑھے ہوئے ہیں، لیکن سنی ہے نہیں بلکہ وہ رافضی ہیں۔ ان کے عقائد رافضی و شیعوں والے عقائد ہیں ان کے، جو کہ اہل سنت میں پائے ہی نہیں جاتے سرے سے، اور وہ لوگ سنیت کا لبادہ اوڑھ کے، سنیت کے کپڑے اوڑھ کے شیعیت کو فروغ دے رہے ہیں اور شیعیت کو پھیلا رہے ہیں سنیت میں، اور سنیوں میں لڑائی کا باعث بن رہے ہیں۔ وہ لڑائی کے باعث سنیوں میں بنے جا رہے ہیں، جس کے اندر 10 لوگ جو ہیں، میں ان سے آگاہ کرا دوں آپ کو کہ وہ لوگ سنی نہیں ہیں۔ عوام اہل سنت جو ہے وہ ان لوگوں کی نہ تقریر سنیں نہ ان کی باتیں سنیں، کیونکہ یہ لوگ صرف آپ کو بہکانے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ سنیت کا نام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو دین اور سنیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ شیعیت کو فروغ دیتے ہیں، شیعیت بڑھاتے ہیں، اور جان بوجھ کر وہ عقائد اور نظریات پہ بات کرتے ہیں جن کے اندر سنیت میں انتشار پھیلے، سنیت میں لڑائی ہو۔ ان میں سر فہرست جس کا نام ہے وہ طاہر القادری کا ہے۔ ایسے ہی 10 لوگ ہیں جن کے اندر یہ شیعیت پائی جاتی ہے، اور یہ سنیوں کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ سارے کے سارے 10 کے 10 گمراہ ہیں۔ ان کے عقائد وہ ہیں جو انشاءاللہ آگے کچھ آنے والی ویڈیوز میں ثابت کروں گا۔ فی الحال کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ جو لوگ حضرت امیر معاویہ کے خلاف ہیں وہ سنیت سے خارج ہو جاتے ہیں، گمراہ کی کیٹیگری میں پہنچ جاتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ پہ تان تشنی کرنے کی وجہ سے وہ لوگ صرف ان کے بغض، صحابہ کے بغض کی وجہ سے گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ فتاوی رضویہ میں امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لوگ حضرت امیر معاویہ پہ تان تشنی کرتے ہیں ان کو گمراہ لکھا ہے۔ اسی طریقے سے جو 10 نام ہیں ان میں سب سے پہلے طاہر القادری کا ہے، دوسرا یاسین قادری کا ہے، یہ اپنے آپ کو وکیل اہل بیت کہتا ہے یاسین قادری۔ سلطان الدلائل، دلائل اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، صرف جھوٹ بولتا ہے، یہ سلطان الجہلہ ہے، دلائل نہیں ہے، سلطان الجہلہ، جاہلوں کی دلیل دیتا ہے صرف۔ کبھی بھی آپ اس کی دلیل دیکھیں گے کہ دلیل ان نے حق کی دلیل نہیں دی ہے، جھوٹ کی دلیل دی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ظریف چشتی، یہ اپنے آپ کو خواجہ غریب نواز کی آل اولاد کا بتاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہر چیز جو ہے ہر چیز ہے وہ علماء کرام میں سے ہٹا کے صوفیاء کرام میں بانٹتا ہے، اور وہ صوفیاء کرام اوریجنل والے صوفیاء کرام نہیں ہیں، کیونکہ جن کو دین کا علم نہ ہو وہ صوفی نہیں ہوتا، وہ جاہل ہوتا ہے۔ تو یہ عوام اہل سنت کو سنیت کی طرف سے، سنی علماء کی طرف سے کاٹ کے جو جاہل شیعہ رافضی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف لے جاتا ہے اور ان کی عقائد کا فروغ دیتا ہے۔ تو اس کو بھی سننا ضروری نہیں ہے، یہ ایک شیعہ ایجنٹ ہے
یہ شیعوں کا فروغ دیتا ہے، شیعوں کی جو عقائد ہیں انہیں عوام اہل سنت میں پھیلاتا ہے سنی بن کے۔ اسی طریقے سے شبیر علی وارثی، یہ کوئی سنی نہیں ہے، یہ چوتھا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ شبیر علی وارثی یہ کوئی سنی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کامران چشتی، سرور چشتی جو ہے یہ بھی سنی نہیں، یہ رافضی ہیں۔ ان کی شکلوں سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ رافضی ہیں، شیعہ ہیں، یہ کوئی سنی نہیں ہے۔ سنیت کی جو پہچان ہے وہ نورانیت سے ہے، ان کے چہرے پہ نورانیت نہیں دکھتی۔ اور اگر بالفرض یہ لوگ کچھ سنیت کی بات کرتے بھی ہیں تو اس کے اندر شیعیت جو ہے اس کو ضرور داخل کرتے ہیں۔ آپ ان کے سارے عقائد دیکھ لیجئے، ان میں ساروں میں یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ اور صرف یہ ایک عقیدہ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ سنیت سے فارغ ہو چکے ہیں، ایسے ہی بہت سے عقیدے ہیں اور یہ صرف ایک عقیدہ نہیں ہے، ایسے ہی بہت سے عقیدے ہیں جو انہوں نے اجماع سے ہٹ کر اپنے گھڑ لیے ہیں، اور اگر گھڑے نہیں ہیں تو وہ شیعیت سے شیعہ لوگوں سے انہوں نے اپنی طرف لیے ہیں۔ ایک حبیب احمد یہ شیعوں کا ایجنٹ ہے، شمس الرحمن شیعوں کا ایجنٹ ہے، عبد القادر شاہ، اور اسی میں ایک نام اور جڑتا ہے، 10واں نام ہے، وہ ہے کاظم پاشا کا۔ یہ بھی سنی نہیں ہے، اس نے سارے عقائد وہی اپنا رکھے ہیں جو شیعہ کے ہوتے ہیں، سارے عقائد۔ صرف یہ سنیت کا جو کپڑا ہے وہ اوڑھ لیتے ہیں اور پھر سنی بن کے اسٹیجوں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے عوام میں کچھ ایسی تقریر کرتے ہیں، ایسے مسئلے اٹھاتے ہیں جس سے صرف شیعہ جو عقائد ہوتے ہیں ان پہ بات ہوتی ہے، کبھی بھی سنی عقائد کے اوپر ان کی باتیں نہیں ہوتی، اور اگر سنی عقائد کے اوپر باتیں ہوتی ہیں تو شیعیت کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ اشارہ ضرور شیعیت کی طرف ان لوگوں کا رہتا ہے۔ اب ان کی بات کے اوپر میں کچھ حدیث شریف بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ ایک حدیث شریف جو مشکات شریف میں آئی ہے حضرت ابراہیم سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کسی نے بد مذہب کی عزت کی تو اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کری۔ یعنی کہ جو عوام اہل سنت ان بد مذہبوں کی اگر آپ عزت کرتے ہیں، انہیں اسٹیجوں پہ بلاتے ہیں، ان کی تقریر آن لائن ویڈیوز میں سنتے ہیں، تو آپ سنیت کو گرانے میں کام کر رہے ہیں، اسلام کو گرانے میں ہاتھ ہے آپ کا۔ اگر آپ ان کی ویڈیو سنتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، تو آپ اسلام کو گرا رہے ہیں۔ اب آپ سے سوچئے کہ ایک طرف قوت کفر ہے اور دوسری طرف قوت اسلام ہے، تو آپ قوت کفر میں جا کے مل گئے کہ اسلام کی قوت کو گرایا جائے، اس گھر کو توڑا جائے، سنیت کے گھر کو، اسلام کے گھر کو توڑ دیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث دارقطنی میں موجود ہے کہ بد مذہب جو ہیں وہ دوزخ والوں کے کتے ہیں، یعنی کہ جتنے بھی یہ بد مذہب ہیں وہ دوزخ میں جو لوگ ہیں نا ان کے کتے ہوں گے، یہ بد مذہب جو ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ بد مذہبوں کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں تو دوزخ میں اٹھیں گے پھر۔ اسی طریقے سے مسلم شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلم شریف میں وہ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان سے دور رہو۔ کن سے؟ بد مذہبوں سے، شیعہ سے، رافضی سے، ان سنیوں سے جو شیعات کا فروغ کر رہے ہیں، شیعوں کے ایجنٹ ہیں، دیوبندیوں سے، وہابیوں سے، ان سب فرقے والوں سے دور رہو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ یہ حدیث شریف مسلم شریف میں موجود ہے۔ کبھی بھی ان رافضیوں کے منہ سے آپ یہ حدیثیں نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے رشتے جو ہیں وہ بد مذہبوں سے جا کے ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک قول جو ہے وہ میں امام جلال الدین سیوطی کا
آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ امام جلال الدین سیوطی جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ زیادہ تر حدیثوں میں کچھ لوگ تعویل کرتے ہیں، کچھ لوگ تحریف کرتے ہیں، کچھ لوگ نئی عقیدے بنا لیتے ہیں حدیثوں سے۔ اب جو میں نے حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کری، ان سے لوگ اپنے اپنے مطلب نکال لیں گے، لیکن امام جلال الدین سیوطی امام ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں کہ شرح الصدور میں کہ ایک شخص رافضیوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا، اس کے مرتے وقت لوگوں نے اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کری، اس نے کہا نہیں کہا جاتا، پوچھا کیوں، کہا یہ دو شخص کھڑے ہیں، یہ کہتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا، یہ کیا کہتے ہیں کہ تو ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا جو ابو بکر اور عمر کو برا کہتے تھے، اب چاہتا ہے کلمہ پڑھ کر اٹھے، نہ پڑھنے دیں گے۔ یعنی کہ جو فرشتے ہیں وہ اس کو کلمہ نصیب نہیں ہونے دے رہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ صرف بیٹھا کرتا تھا جو رافضی ہیں، اور وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو برا کہتے تھے۔ اب آج دیکھ لیں آپ رافضیوں کے ساتھ کیا یہ ان 10 لوگوں میں سے کوئی نہیں بیٹھتا، سارے کے سارے رافضیوں سے رشتہ جوڑ کے اپنی اسٹیجیں شیئر کرتے ہیں، اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، اور یہاں تک کہ عوام علماء اہل سنت سے بغاوت کر کے ان کے عقیدے کے لیے مناظرہ علماء اہل سنت سے ہی کرتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ رافضیوں میں سے نہ اٹھیں گے کیا؟ بے شک یہ رافضیوں میں سے اٹھیں گے۔ یہ بات ایسے ہی ایک جو ظریف چشتی ہے آج کل، اس نے بھی ایک اپنا ویڈیو وائرل کر رکھا ہے، یہ موقع تھا کہ میں اس کے بارے میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کروں، تو یہ میں نے آپ کے سامنے ان 10 لوگوں کا نام دیا کہ یہ لوگ سنی نہیں ہیں، ان لوگوں کی تقریر کبھی نہ سنی جائے، کبھی نہ دیکھی جائے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو میں نے حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔